پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں کو خوشامدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں۔ آج بھی ہم لائے ہیں آپ کے لیے بہت سارے نئی معلومات اور نئے ٹاپک بھی لائے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں مبلغ دعوت اسلامی راشد نور مدنی بھائی موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ قرآنی آیات، احادیث اور قرآنی واقعات راشد بھائی ہمیں سناتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے تو راستے میں ایک کنواں نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرنا تھا، نماز ادا کرنی تھی، تو حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جب کنویں کی طرف گئے تو وہاں پر ڈول اور رسی نہیں تھی۔ جب کنویں ہوا کرتے تھے تو پانی نکالنے کا یہ پروسیس ہوتا تھا کہ ایک ڈول ہوتی تھی، یعنی پانی کا برتن ہوتا تھا، وہ کنویں کے اندر ڈالا جاتا تھا اور پھر رسی سے اس برتن کو کھینچا جاتا تھا، پھر اس برتن میں جو پانی ہوتا تھا اسے یوز کیا جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ نماز پڑھنی ہے اور یہاں پر ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک بچی اوپر سے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ آپ سلیمان جزولی جن کے پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ پانی تک نہیں نکال پا رہے ہیں۔ تو بچی اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالتی ہے، اپنا تھوک ڈالتی ہے، تو ایک حیران کن منظر ہوتا ہے کہ پانی اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اس بچی سے دریافت کرتے ہیں کہ تم ایسا کیا عمل کرتی ہو جو تمہیں اتنا بڑا مقام حاصل ہے، اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہے کہ تم نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا اور پانی خود بخود اوپر آ گیا؟ وہ بچی کہتی ہے کہ میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں دیکھیں کہ درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں، تو اپنا معمول بنا لیجئے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ وہ کیسے کہ فجر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 20 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو دن میں ٹوٹل ہو جائیں گے 100 مرتبہ درود پاک۔ تو انشاءاللہ پھر ہماری عادت بن جائے گی، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 1000 بار درود پاک ایک دن میں پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب اور سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ صفی اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، تو آج ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت سناؤں گا۔ ماشاء اللہ، آپ شروع کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ابھی ہم نے تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی، آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ جی راشد بھائی، آج کون سی قرآن اسٹوری سنا رہے ہیں آپ؟ پچھلی دفعہ تو آپ نے قرآن اسٹوری سنائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بڑی انٹرسٹنگ یہ اسٹوری ہے اور بہت اس کے اندر سبق بھی ہے، بہت کچھ سیکھنے کا بھی انشاءاللہ آپ کو اس سے موقع ملے گا۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی غور سے اس اسٹوری کو سننا ہے۔ آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آپ سے بھی ویسے پھر میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گا کہ آپ نے اس قرآنی اسٹوری سے کیا سیکھا۔ تو انشاءاللہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، پیارے پیارے بچے ہیں، آپ اس قرآنی اسٹوری کو سنیں گے اور اللہ نے چاہا تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بیٹا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام بیٹا قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ قوم سمود کو آپ نے دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو، کسی کو اسی کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اسی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب کچھ لوگوں نے تو آپ کی بات کو مانا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ قوم سمود کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا جندہ بن عمر۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے صالح، میں ایک شرط پر ایمان لے کر آؤں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہاری شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ دیکھا پیارے بچوں، پہاڑ ہوتا ہے نا بڑے بڑے، کہا یہ اتنا بڑا جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس یہ جو بڑا پتھر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پتھر سے ایک اونٹنی وہ ظاہر ہو اور اونٹنی ظاہر ہو کر ایک بچہ بھی جنے، اس کا ایک بچہ بھی اسی وقت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ نے یہ معجزہ مجھے دکھا دیا تو پھر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ واقعی مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا بالکل مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کی برکت سے اس پتھر سے ایک جوان اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی ظاہر ہو گئی اور اس نے ایک بچہ بھی جنا، اس کا ایک بچہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اونٹنی کا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر تو جندہ بن عمر جو سردار تھا اور اس کے ساتھ جو کچھ لوگ اور بھی تھے، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ پاک کی نشانی ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، فرمایا اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اللہ۔ اب ان لوگوں نے کچھ دنوں تک تو اس اونٹنی کو کچھ بھی نہ کہا، لیکن اسی قبیلے کے اندر ایک عورت تھی، صدوق نام تھا اس عورت کا، اس عورت کے بھی کچھ جانور تھے۔ اب یہ اونٹنی اس جو حوض تھا بہت بڑا، اس کا پانی پی جاتی تھی، تو باقی جو مسلمان تھے، باقی لوگوں کو تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو عورت تھی نا، اس کے اور بھی جانور تھے، تو اس عورت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اب یہ بلا وجہ کی صالح علیہ السلام کی دشمن بن گئی، غیر مسلم تھی، صالح علیہ السلام پر ایمان تو لے کر نہیں آئی تھی۔ اب اس نے کہا کہ کس طرح میں اس اونٹنی کو دور کروں یا اس اونٹنی کو مار دیا جائے تاکہ میرے جانور جو ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اب اس عورت نے کیا کیا، اس کی خوبصورت لڑکیاں بھی تھی، بہت مالدار یہ عورت تھی، اس نے اس قبیلے کے دو نوجوان جو اچھے نہیں تھے، برے تھے اور نافرمان تھے، غلط کام کرتے تھے، ان نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو اگر تم صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو مار دو نا تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گی، اب اور تمہیں پیسہ بھی دوں گی۔ تو ان نوجوانوں نے لالچ میں آ کر حضرت صالح علیہ السلام کی یہ جو اونٹنی تھی نا، اس کی جو ٹانگیں تھی، ان ٹانگوں کے پاس سے اس کی رگوں کو کاٹ دیا، جس سے خون بہت نکلا، تو یہ جو اونٹنی تھی یہ فوت ہو گئی، اونٹنی مر گئی۔ اب صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے اونٹنی، تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کو برائی کے ارادے سے کچھ بھی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم پر پھر عذاب آ جائے۔ اب ان لوگوں نے جب اس طرح کیا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ،
تو ان غیر مسلموں نے، ان کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی، بات نہیں مانی. وَقَالُوا، اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، کہنے لگے کہ اے صالح اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو، جس کے بارے میں تم ہمیں ڈراتے ہو، تو لے آؤ اپنا وہ عذاب. اب ان لوگوں نے جب اونٹنی کو ذبح کر دیا، معاذ اللہ مار دیا، تو انہوں نے یہ کام کیا تھا بیٹا بدھ والے دن. بدھ کو ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا، تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ پہلے دن تو ان کے چہرے جو تھے وہ لائٹ ریڈ ہوئے، زرد ہو گئے، لائٹ ریڈ ہوئے، اور دوسرے دن ڈارک ریڈ ہو گئے، بہت زیادہ ریڈ ہو گئے. جب تیسرا دن آیا تو ان کے جو فیس تھے، جو چہرے تھے نا، وہ بلیک ہو گئے، عجیب قسم کے ہو گئے. تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب آیا. اب وہ عذاب کیسا آیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. ان پر عذاب آ گیا، زلزلہ آیا، جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان پر اپنا غضب نازل کیا. حضرت صالح علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ یہ مر چکے ہیں، تو آپ نے جو مسلمان تھے، جو ایمان لے کر آ گئے تھے، ان کو ساتھ لیا اور پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے. حضرت صالح علیہ السلام جب ان مردہ جسموں کے پاس سے، ان کافروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی، تمہیں سمجھایا تھا، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. تو پیارے بچوں، یہ قرآنی واقعہ، یہ قرآنی سٹوری ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ایک درس دیتی ہے کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے، اور وہ جو بات کرتے ہیں ہمیں ان کی بات کو فالو کرنا چاہیے. پیارے بچوں، راشد بھائی نے ہمیں قرآنی واقعہ سنایا، قرآنی سٹوری سنائی. تو اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس قرآنی واقعے سے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ نہال بھائی میں بتاؤں گا. جی نہال بھائی، اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے، وہ پتھر سے اونٹنی کو بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. بے شک اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جی کسی اور نے کچھ سیکھا؟ جی آپ بتائیں. نہال بھائی، میں نے یہ سیکھا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی بے شک اللہ پاک کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں تو سب کی قبول ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی جو عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے، ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. جی نہال صاحب، آپ نے بھی قرآنی سٹوری سنی ہے، 2 بچوں سے آپ نے تو پوچھ لیا ہے، تو آپ نے اس قرآنی سٹوری سے کیا سیکھا؟ راشد بھائی، میں نے اس سٹوری سے یہ سیکھا کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بات نہیں مانتے تو ہمارا ہی نقصان ہے. جیسے کہ قوم سمود کے کچھ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لی تو وہ فائدے میں رہے، اور جنہوں نے نہیں مانی ان کی بات، حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. پیارے بچوں، نیت کر لیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں، یعنی ہمارے امی ابو ہیں، ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں، تو وہ جو بات کہیں وہ ہمیں مان لینی چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. اگر بات نہیں مانیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے. راشد بھائی یہ بتائیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اس کی کیا خاص باتیں تھی؟ ایک تو آپ نے بتایا نا کہ یہ پتھر سے ظاہر ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ کیا خاص باتیں؟ بیٹا حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اس کی بہت ساری خاص باتیں تھیں. ایک خاص بات تو یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی دعا سے وہ اونٹنی پتھر سے ظاہر ہوئی تھی، اور ظاہر ہوتے ہی اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنا تھا، یعنی ایک اور اونٹنی اس سے پیدا ہو گئی تھی، اور وہ اونٹنی بھی اتنی ہی تھی. اچھا، ایک اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اونٹنی ایک دن وہ جو حوض تھا، بہت بڑا تالاب تھا، اس کا پانی اکیلے پی جاتی تھی. یہ بھی اس اونٹنی کی خاص بات تھی، حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا. اچھا، ایک خاص بات بیٹا یہ بھی تھی کہ آپ دیکھیں کوئی بھی جیسے جانور کا بچہ ہوتا ہے
تو اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی وہی جانور ہوتے ہیں نا، جیسے اونٹ کے ماں باپ جو ہیں وہ اونٹ اور اونٹنی ہوتے ہیں، تو لیکن اس اونٹنی کا نہ باپ تھا نہ اس کی ماں تھی، ٹھیک ہے، تو یہ پتھر سے اللہ پاک کے حکم سے پیدا ہوئی تھی۔ ایک اس اونٹنی کی خاص بات بیٹا یہ بھی تھی کہ یہ اونٹنی جب پانی پی لیتی تھی تو اتنا دودھ اس اونٹنی سے نکلتا تھا کہ وہ دودھ جو تھا پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا، اتنا اس اونٹنی سے اللہ پاک کے رحمت سے دودھ نکلتا تھا۔ اور اسی طرح جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی تو جنگل کے جو دوسرے جانور تھے جیسے شیر ہے، چیتا ہے، گدھا، گھوڑا، بکریاں، دوسرے جو جانور ہوتے ہیں تو وہ جانور خود ہی اس دن پانی نہیں پیتے تھے، وہ پانی کے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کچھ خاص باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خاص باتیں ہوں گی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ جی بالکل۔ راشد بھائی، قوم سمود کے گھر کیسے تھے؟ قوم سمود کے بیٹا جو گھر تھے نا یہ بہت بڑے بڑے گھر تھے، جیسے بینگلوز ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے بینگلوز ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ جیسے ہوتے ہیں کہ سردیوں کے لیے وہ ایسی جگہوں پر گھر بناتے ہیں جہاں جو گرم علاقے ہوتے ہیں، اور گرمیوں کے لیے ایسی جگہوں پر گھر بناتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قوم سمود جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو ان لوگوں کے بھی ایسے ہی گھر تھے۔ گرمیوں کے لیے ان لوگوں نے اپنی جو بستی تھی، اپنا جو قبیلہ تھا وہیں پر گھر بنائے تھے، اور سردیوں کے لیے ان لوگوں نے ایسی جگہوں پر گھر بنائے تھے جو گرم علاقے تھے، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ ایسے گھر بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے گھروں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، فرمایا تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ کیا فرمایا؟ تو اللہ کی نعمت، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اللہ پاک کی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ نعمتوں کا شکر ادا کرتے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے مکان بنا سکتے ہیں، پہاڑوں میں ہم مکان بنا سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں، اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر اس کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب بھی آیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی اور بھی ہے جو راشد بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہے؟ نیال بھائی مجھے پوچھنا ہے، جی راشد بھائی قوم سمود سے پہلے کون سی قوم تھی؟ بیٹا قوم سمود سے پہلے تھی قوم عاد۔ قوم عاد قوم سمود سے پہلے تھی۔ اللہ پاک نے اس بات کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، فرمایا اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا۔ اللہ پاک نے قوم عاد کو قوم سمود سے پہلے بھیجا تھا اور قوم عاد کے بعد قوم سمود کو بھیجا تھا۔ جی بیٹا سمجھ آئی آپ کو؟ جی جزاک اللہ خیرہ۔ راشد بھائی، مطلب یہ ہوا کہ پہلے قوم عاد آئی تھی پھر قوم سمود آئی تھی۔ جی بیٹا ایسا ہی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، وہ سوال جو ہم اپنی ٹی وی آڈینس سے پوچھتے ہیں اور آپ واٹس ایپ ویڈیوز بنا کر ان نمبرز پر ہمیں سینڈ کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ اس سورت کا آپ نے نام بتانا ہے، اپنی واٹس ایپ ویڈیو بنانی ہے اور ہمیں ان نمبرز پر سینڈ کر دینی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ یہ سیگمنٹ ہم نے نیا شامل کیا ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک قرآنی سورت کا تعارف پیش کیا جائے گا، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو قرآنی معلومات بھی ملے گی، قرآن پاک کی سورتوں کے بارے میں پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا تعارف بیان کروں گا۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں اور دوسری دفعہ مکہ مکرمہ میں۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ویسے تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن آئیے ان میں سے چند مشہور نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب اور سورہ حمد۔ سبحان اللہ۔
سورہ فاتحہ پڑھنے کے ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں، لیکن آئیے ان میں سے ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، سورہ فاتحہ کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، اور کسی قاری صاحب کو اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو قاری صاحب کو سورہ فاتحہ سنا لیجئے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی برکت ملے گی، اور اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر نہال پانی پر دم کیا جائے اور اس پانی کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ بیماری ہے تو وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، بیماری سے شفا بھی ملے گی۔ اور جو بچہ روزانہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کا ذہن بھی تیز ہوگا انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ذہن بھی تیز ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اگر آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ قرآن پاک سے 3 الفاظ راشد بھائی سے پوچھتا ہے، اور راشد بھائی ان الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کا معنی بتاتے ہیں، مفہوم بتاتے ہیں۔ جی تو احسان بھائی، آج کون سے 3 الفاظ لائے ہیں آپ؟ راشد بھائی، آج میں آپ سے 3 قرآنی الفاظ کے بارے میں پوچھوں گا۔ میرا پہلا لفظ ہے صدیقین۔ راشد بھائی، یہ صدیقین کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا صدیقین یہ صدیق کی جمع ہے۔ صدیق کہتے ہیں سچے کو، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے صدیقین کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے جن لوگوں پر انعام کیا ان میں سے ایک ہیں صدیقین۔ اب یہ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ پاک کے جو نبی ہوتے ہیں، ان کے جو سچے فالوورز جو ہوتے ہیں نا، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، ان کو کہتے ہیں صدیقین۔ اور جو اخلاص کے ساتھ، سچی پکی نیت کے ساتھ ان کو فالو کرتے ہیں ان کو صدیقین کہتے ہیں۔ صدیقین کا اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ راشد بھائی، آج میں آپ سے دوسرا لفظ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہداء کون ہوتے ہیں؟ بیٹا شہداء جو ہے یہ پلورل ہے، اور اس کا سنگولر ہے شہید۔ اور شہید کہتے ہیں اس نیک انسان کو کہ جو اللہ پاک کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرے۔ اللہ پاک کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں تو اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، انہیں شہید کہتے ہیں۔ اور شہید کی جمع، شہید کا جو پلورل وہ کیا ہے؟ شہداء۔ کیا ہے؟ شہداء۔ کیا لفظ ہے؟ شہداء۔ شہداء۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آئی آپ کو؟ جی بیٹا، تیسرا لفظ کیا ہے آپ کا؟ راشد بھائی، آج میں جو قرآن پاک سے تیسرا لفظ لے کر آیا ہوں وہ ہے صالحین۔ صالحین کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا صالحین کا مطلب ہے نیک لوگ، جو اللہ پاک کے نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں صالحین۔ صالحین سے مراد بیٹا وہ لوگ جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اپنی ذات سے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ پاک کا حق بھی ادا کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ ہوتے ہیں صالحین۔ بیٹا یہ جو تینوں لفظ آپ نے پوچھے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ پاک نے ان تینوں کے بارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین جو نیک بندے ہیں ان پر۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے، اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، اور جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں اللہ پاک ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، امید اچھا لگا ہوگا، بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آخر میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دوں، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ آپ یہ نمبرز دیکھ رہے ہیں تو ان نمبرز پر اپنی واٹس ایپ ویڈیو بنائیں اور ہمیں سینڈ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان ویڈیوز کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں، اور اس کا درست جواب ہے 114۔ جن بچوں نے اپنی ویڈیوز بنا کر ہمیں سینڈ کی، آئیے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ راشد بھائی، نہال بھائی، میرا جواب ہے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ راشد بھائی، میرا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ میرا جواب یہ ہے
کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو آخر میں سوشل میڈیا کا لنک دوں۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ ایک ہی نام سے پیج ہے، ایک ہی نام سے چینل ہے، کڈس مدنی چینل۔ آپ وہاں پر جا کے ہمارے دیگر پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، بچے اور قرآن کی دیگر ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا